والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام دوست احباب، مسلسل 2-3 جمعے سے آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی پیدائش اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، اسوہ حسنہ کو بیان کرتے آ رہا تھا، کیونکہ ربیع الاول کا باسعادت، بابرکت، باعظمت مہینہ چل رہا ہے۔ آج 19 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا جو معنی ہے یہ ہے پہلی بہار، کیونکہ آپ علیہ السلام اسی مہینہ میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینہ میں آپ کی وفات ہوئی، کیونکہ کائنات جس کے صدقے میں بنائی گئی ہے، اس میں آپ علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ علیہ السلام تمام نبیوں کا سردار، خاتم النبیین کا لقب جس ہستی کو ملا ہے وہ آپ کی مبارک ذات ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے اس کا تذکرہ اس جمعہ میں آپ کے سامنے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی بچپن سے ہی باحیا پیدا کیے ہیں، حیادار ہوتے ہیں اور غلط حرکتیں چھوٹی عمر سے نہیں کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے آخری عمر تک آپ کی زندگی پاکیزہ، آپ کا رہنا سہنا، آپ کی گفتگو، بات چیت، شیریں زبان، آپ کی زبان مٹھاس، آپ جس سے کلام کرتے گویا کہ یوں محسوس کیا کرتے تھے سامنے والے کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مجھے ہی چاہ رہے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں۔ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے، ہاتھ ملاتے تو سامنے والا جب تک نہیں چھوڑ دیتے تھے اس وقت تک آپ ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ آپ جب کسی سے ملاقات کرتے تو سینہ سیدھا کر کے ملاقات کرتے تھے۔ آج کل کے زمانہ میں جو اسٹائل چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا جو رخ ہے، چہرہ ہے کہیں اور وہ یوں ملاتا ہے ہاتھ اور یوں ملاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ توجہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جس سامنے والا خود محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بندہ مجھے صحیح دل سے مجھ سے نہیں ملتا ہے، بلکہ ہاتھ یوں کر دیا، پیچھے کے جانب کر دیتا ہے، یا اسی طریقے سے ہاتھ یوں کر دیتا ہے اور ہاتھ ایسے بھی پھیلا دے اور ملانا نہیں چاہیے، بس یوں ملا دو ہاتھ چلے جاؤ، ایسا معاملہ ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام مشکات شریف میں حضور علیہ السلام کی حدیث کو بیان کیے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کسی سے ملاقات کرتے تو بالکل سیدھا ہو کر کے ملاقات کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو جو سن لیتے تھے وہ یوں محسوس کیا کرتا تھا
کہ مجھ سے زیادہ پسند کسی اور کو نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال جو سب سے وحی بھیجی ہے، اقرا سے شروع کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے آپ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا ہے، سارے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ اپنے پروردگار کے نام سے، وہ پروردگار جو بہت بڑے بزرگی والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں۔ اس رب نے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ ذات ایسی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جس کا وہ نہیں جانتا تھا، جس کو وہ اس کے علم سے باہر تھی وہ بات، لیکن اللہ نے اس کو علم دیا، سکھلایا ہے۔ آپ علیہ السلام جب نبوت کے زمانہ قریب ہے تو آپ اخیر میں جب آپ تنہائی محسوس کر رہے تھے، وہ یوں محسوس کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام مجمع میں لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ غار حرا، غار ثور کے نام سے مکہ میں ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑی پر جا کر کے آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی دن تک آپ علیہ السلام وہاں عبادت کرتے اور تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے کھانے پینے کا انتظام جب آپ کے پاس گوشہ ختم ہو جایا کرتا تھا تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو کھانا پہنچانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، بہت عجیب و غریب آواز، ایک انسانی شکل میں فرشتہ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ محمد پڑھ، اقرا پڑھ، اور آپ کو گلے ملاتے ہیں اور دباتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کہا کیا کہ مجھے نہیں، میں تو امی ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے علم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عنایت فرمایا تھا، دنیا جہاں میں اتنا بڑا عالم اور ہر چیز کے علم کسی بھی پیغمبر کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد آخر میں جبرائیل امین کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے وہ پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس ذات نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جو بڑا اعزاز، اکرام اور بزرگی والا اور باعزت ہے، اس رب نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو ان چیزوں کا علم سکھایا جو یہ نہیں جانا کرتا۔ آپ علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوئی یہ آیت آپ علیہ السلام سنے ہیں، سن کر کے جب جاتے ہیں گھر تو آپ کے اندر کپکپی تاری ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھاؤ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کہیں یہ بھی آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آپ علیہ السلام یوں محسوس کر رہے تھے، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے کہہ رہے کہ میرا یوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ غمخوار نبی ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا مسیحا ہے، آپ خبرگیری رکھنے والے ہیں، یتیموں کا سہارا آپ ہے۔ آپ علیہ السلام دوسرے کے دکھ درد کو لے کر کے بیتاب رہتے ہیں، جس امت کے لیے آپ بیتاب ہیں، پریشان ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے رات میں دریا بہتی ہے، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ رب آپ کو ضائع کر دے؟ آپ کو ضائع نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کہ دنیا میں آنے سے پہلے آپ جس گھرانے میں آنے والے تھے، اس گھرانے میں اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کون ہے؟ آپ علیہ السلام کی والدہ ہے، وہ یوں محسوس کرتی تھی کہ مجھے ہر ایک جانب سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے چچا ابو طالب نے بھی اور عبد المطلب نے بھی، ان کے دادا بھی محسوس کرا اتنا زبردست خوشبو، اور اسی طریقے سے اتنا خوشحالی گھر میں روشن اور خوشگوار بابرکت جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے جو میرے وطن میں ہے یہی مہمان کی برکت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام بچپن سے ہی ہونہار، بڑا شرمیلا اور کیا کہتے ہیں شرم والے آدمی تھے، انسان تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو، اخلاق کو، اطوار کو، آپ کی گفتگو بات چیت، آپ کی زبان شیریں مٹھاس والے انسان، آپ جس کے جانب متوجہ ہوتے تھے وہ آپ کے ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین رؤساء مکہ نے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا مسلمان یہ جو ہے نا محمد جو یہ تو کوئی انسان ایسے معلوم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک جادوگر انسان ہے، ایک ساحر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جادوگر اس بنیاد پر ہے جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جا رہا ہے، اس کھینچا چلا آ رہا ہے، اس بنیاد پر ساحر دیوانہ کا۔ میرے بھائیوں، اپنے خاندان والے عزیز و اقارب رشتہ دار جب ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان آپ نے کیا تو تمام چلیتے دلارے سب کے سب دشمن بن گئے۔ میرے بھائی، ایک مجمع ہے، مجلس لگی ہوئی سجی ہوئی ہے، محفل ہے، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی شان میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون اس کو گوارا کرتا ہے؟ نہیں میرے سامنے تم کیا بولو گے؟ نہیں، ہر کس پہ مت کرو۔ تو اللہ کی جانب سے اعلان آتا ہے، کہتا ہے جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ حسان کو تعریف کرنے کے لیے اشعار پڑھنے کی اجازت دو، میں اللہ خود یہ چاہ رہا ہوں، میں اللہ خود یہ چاہ رہا ہوں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے کہا قم یا حسان، کھڑے ہو جاؤ یا حسان، کیونکہ رب ذوالجلال کی جانب سے اجازت ملی ہے۔ اب جب کھڑے ہو رہے ہیں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کھڑا ہونا شان کچھ اور ہے، پہلے کھڑے ہوئے تھے تو بات کچھ اور تھی، اب جب یہ کھڑے ہو رہے ہیں تو شان کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اتنے بڑے فرشتوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے بات پہنچائی کہ میرے محبوب آپ کی تعریف حسان کرے، یہ میں چاہ رہا ہوں، میں بھی سننے کو کیا کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں احسن منک لم تردو عینی لم ترد عینی، یعنی کیا میں نے آپ سے زیادہ، میری آنکھ ہے، میری جو آنکھ ہے آپ سے زیادہ
کسی کو خوبصورت نہیں پائی ہے، یعنی میں نے کسی کو نہیں دیکھا آپ سے زیادہ حسین، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر اگلے جملہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَجْمَلَ، آپ اتنے سب سے زیادہ حسین انسان ہیں، آپ کے جیسا حسین خوبصورت کسی ماں نے نہیں جانا، کسی ماں نے نہیں جانا، اور آپ ہر ایک چیز سے، ہر ایک عیوب سے، ہر ایک عیب سے آپ پاک ہے، منزہ ہے، آپ ہر ایک چیز سے کیا ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی شان میں یہ بات جب کہی، اب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ انور، نگاہ، آنکھ آپ علیہ السلام کی صورت میں ہے، یعنی دیکھ رہے ہیں غور سے، اور پیکرے شرم و حیا کے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ کی نگاہ انور نیچی ہے، اور آپ سن رہے ہیں۔ اور یہ بات جب کہنی تھی، کون؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو، کہ میں نے زندگی میں آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا، آپ کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے اے میرے محبوب جیسا کہ آپ کی چاہت ہے۔ جب انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ تم اس طریقے سے بن جاؤ، انسان کے حوالے کر دیا جائے، تو انسان اپنی خوبصورتی جس طریقے سے چاہے گا، وہ اپنے اندر کیا کہتے ہیں، میری آنکھیں ایسی ہو، میری آنکھیں بڑی بڑی ہو، دیکھنے میں خوبصورت لگو، میری ماں خوبصورت ہو، تلوار جیسے ہو۔ اسی طریقے سے کوئی انسان کو اختیار دے دیا جائے تو یوں محسوس کرے گا میرا گال ایسا ہو، اور اسی طریقے سے میرا بال ایسا ہو۔ ہر ایک کیا کہتے ہیں، اپنی اپنی خواہش کے مطابق وہ اپنے آپ کو بنائے گا، سنوارے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو ویسا ہی بنایا ہے جیسا کہ اس کی چادر ہے۔ میرے بھائیوں، یہی بات آپ علیہ السلام کے بارے میں کتنا میں آپ کو سناؤں، آپ کی تعریف، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے شکل و صورت کے بارے میں، آپ کے جسم اور آپ کی جسامت کے بارے میں۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ السلام کئی سفر سے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب جا رہے تھے، تو بیچ میں ایک بوڑھی عورت ایک خیمہ بنا کر کے رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام پڑاؤ ڈالے، کھانے پینے کا کوئی چیز نہیں ہے، پریشان ہے، تو آپ کو ایک جھوپڑی نظر آئی۔ آپ نے وہ خیمہ کے قریب جا کر کے دیکھا تو وہاں ایک عورت کو آپ نے پایا، اور وہ عورت سے آپ نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے اگر مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، کوئی موقع آئے گا تو میں اس کو ادا کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ ادا کر دوں گا، لیکن مجھے میرے ساتھی کو بھوک لگی ہے۔ یعنی ساتھی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے تو ابوبکر صدیق کو صداقت کے لقب ملا، حضرت فاروق اعظم کو عمر سے فاروق بنے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عثمان بن عفان غنی کا لقب جو ملا ہے، ان کے آنے سے، آپ علیہ السلام کے آنے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا جو لقب ملا ہے، اس بنیاد پر کس نے دیا؟ یہ آپ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد آپ کو شیر خدا کا لقب ملا ہے۔ میرے بھائی، آپ علیہ السلام نے کہا کچھ دے دو کھانے کے لیے، تو اس بوڑھی ماں نے کہا ایک دبلی پتلی سی بکری ہے، میں اس کے ذریعے سے اپنا گھر کا خرچہ چلا رہی ہوں، کھانا پینا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آج 2 دن سے یہ دودھ نہیں دے رہی ہے، جاؤ اگر کیا کچھ مل جائے تو اجازت ہے۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام جب جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں دبلی بکری ہے، تھن بھی خشک ہے، آپ علیہ السلام بسم اللہ بول کر کے تھنوں میں ہاتھ پھراتے ہیں تو بہت سارے دودھ
نکل آتا ہے۔ آپ علیہ السلام اور ساتھی پیتے ہیں، پینے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ اور کچھ مہمان نوازی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اچھا ہوگا، کیونکہ یہ جو بوڑھی ماں تھی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائی ہے، اور ان کے شوہر کو معلوم تھا کہ مکہ میں کوئی ہستی ہے، کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے جو ایک وحدانیت، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور وہ بہت ہی با اخلاق انسان ہے۔ آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی میں اس ماں نے اس بکری کو کاٹ کے بھی کھلا دیا، اور آپ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں کچھ دن لمحہ کے بعد شوہر آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ جو بکری کی یہاں باندھ کر ہم رکھا کرتے تھے، بتاؤ یہ کہاں چلی گئی ہے، کہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ دیکھو اپنے شوہر سے بات یہ ہے کہ کوئی سائل آیا تھا، یعنی راہ گزر آیا تھا، مسافر آیا تھا، اس کو بھوک لگی تھی، میں نے اس کو کھانے کے لیے اس کو دودھ پیش کیا، اور اس نے مہمان نوازی ان کی میں اچھی طریقے سے کی، اور میں اس کے مہمان نوازی میں اس کو کاٹ کر کے کھلا دیا۔ کہا کہ وہ انسان کیسا تھا، وہ کیسا تھا نہیں، لیکن بات بہت اچھی کرتا تھا، زبان میں بہت مٹھاس تھی، بہت شیریں زبان والے انسان تھے، لیکن بل اچھا دیکھنے میں کیسا انسان تھا وہ۔ تو اب یہاں سے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ کی آنکھیں بری ہیں، آپ کی آبرو جو کہتے ہیں عورت جو باریک آبروز بناتی ہے تاکہ خوبصورتی محسوس ہو، آپ علیہ السلام کی جو چہرہ انور ہے اس کی خوبصورتی کے بارے میں معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ کی نگاہ، آنکھیں بڑی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی پلکیں چاروں جانب بالکل روشن ہیں، اور آپ کی آبروز کے درمیان میں بالکل دھاری دار آبرو ہے، اور بیچ میں درمیان میں ایک کیا کہتے ہیں بال ہے، اور اسی طریقے سے آپ جب ہنستے تھے گویا کہ یوں محسوس ہوتا تھا ایک معبد کے باپ ابا، یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ چمکتا ہوا کوئی موتی ہے، کیا ہے چمکتا ہوا کوئی موتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جسامت جسم کیسا تھا؟ تو حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آپ کے جو پیٹ ہے بالکل درمیانہ قد ہے، یعنی بالکل سیدھا سادہ جسامت کے اعتبار سے، اور نہ آپ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد تھے، اتنا بھی پست قد نہ ہو کہ گڈھا یعنی چھوٹا معلوم ہو، آپ ایسے نہیں بلکہ درمیانہ قد والے۔ اچھا بتاؤ پیٹ کے بارے میں جو تم بتائے تو اس سے کیا سمجھ رہی ہو؟ کہتے ہیں جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو وہ معیوب نظر آتا ہے، یعنی وہ اچھا نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کی جسم، آپ کی باڈی اور آپ کی جسم اطہر بالکل صحیح سالم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کی گردن کیسے تھے؟ تو اماں حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آپ اونچے گردن والے تھے، آپ اونچے گردن والے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کی ہتھیلی کیسی تھی؟ تو کہتی ہے کہ آپ کی ہتھیلی پرگوشت تھے، یا پرگوشت تھے، آپ کی ہتھیلی میں رگ نظر نہیں آیا کرتے تھے، بالکل جسامت کے اعتبار سے مضبوط انسان تھے۔ اچھا آپ کی زلف کے بارے میں بتاؤ، تو حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہائے ہائے کیا بتاؤں، آپ جس جانب اپنے زلف کو لہرائے تو حقیقت میں اس جانب سے تمام کے تمام چرند پرند جانور ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں ان کے درمیان میں خوشیاں نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کی بات بہت ہی شیریں، لیکن اس نے جو بات کہی کہ کچھ دن کے بعد اگر موقع مل جائے تو میں یہ چیزیں لوٹا دوں گا، مجھے عجیب و غریب سے لگی ہے۔ کیوں؟
کہ اتنا اچھا انسان اس طریقے سے بات کر کے گزرے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ ایسے چلو بھائی میں کھلا دی وہ مہمان کے طور پر۔ تو یہ بات سن کر کے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی انسان عام آدمی نہیں ہے، یہی تو کون ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ کون ہے یہ؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو، اخلاق کو، آپ کے جسم اطہر کے بارے میں، آپ کی نگاہ کے بارے میں، آپ کے سینہ کے بارے میں اور آپ کے قدم مبارک کے بارے میں ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ ہی آپ کے لیے آمد ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے اخلاق کو بیان کرنا اور امت کے لیے بڑی قربانی ہے۔ آپ علیہ السلام بڑا احسان ہے، ماں باپ سے دنیا میں جتنے بھی زیادہ چہیتے دلارے موجود ہیں، سب سے زیادہ احسان عظیم اگر کسی کے ہیں تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ماں باپ حفاظت کرتے ہیں ہمیں دنیا میں، یا کوئی دوست احباب دشمن سے بچاتے ہیں، دنیا کے دشمنوں سے بچاتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے۔ جینے کا طور طریقہ، آپ کی سنت، آپ کے ایک ایک لمحہ آپ نے جو زندگی گزار کے یہاں سے گئے ہیں دنیا سے، تو رہتی دنیا تک وہ بھولنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ زندگی سنواری جا سکتی ہے آپ کی سیرت کو پڑھ کر۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام سے مل کر کے کوئی بور نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی بیزار نہیں ہوتا تھا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی، تمام قریش مکہ، تمام چہیتے دلارے، ہر ایک دشمن باغی بن گئے۔ اس جان لینے کی کیا کہتے در پہ رہا کرتے تھے، کیا محمد کو کسی طریقے سے جانی مالی نقصان پہنچائی جائے۔ تو ایک بار موقع یہ آتا ہے کہ جاؤ، عتبہ بن معیط کو کہا جا کر کے خبر لو محمد چاہتا ہے کیا؟ وہ اگر چاہتا ہے مکہ کی سرداری، اگر وہ چاہتا ہے کہ مکہ کے حسینہ خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا، اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو میں اس کو یہ چیز حوالے کر دوں گا، لیکن ایک توحید کی دعوت دینے سے، اللہ ایک کہنے سے، یعنی اللہ ایک ہے پیغمبر کہلانے سے رک جائے۔ میرے بھائی، یہ بات کہنے کے لیے عتبہ بن معیط جب آتا ہے، اس وقت وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جب یہ بات کہی کہ دیکھو محمد تیری مقصد کیا، تیرا ارادہ کیا ہے اور تو چاہتا ہے کیا، تم یہ چاہتے ہو تو بتاؤ، تو آپ علیہ السلام نے کہا، قرآن کی آیت کی تلاوت کی تو ایک ایک آیت پڑھتے گئے، جس کی بنیاد پر عتبہ تھرانے لگے، کپکپی تاری ہو گئی۔ آپ کی زبان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے کہنے لگا، کون؟ عتبہ، کہ محمد بس کر میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتنی بڑی کتاب، اور یہ کیا کہتے ہیں، کوئی ساحر، مجنون یا اسی طریقے سے دیوانہ کہلانے کے قابل انسان محمد تم نہیں ہو۔ جب وہ اپنے مجمع میں آتے ہیں رؤسائے مکہ کے پاس، تو کہتے ہیں کہ دیکھو محمد جو کتاب پڑھتا ہے نا، وہ کتاب بالکل سچ ہے، صادق ہے، ایک کام کرو ایمان لے آؤ۔ کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی بغاوت پر اتر آئے۔ تقریباً 3 سال تک آپ چھپ چھپ کر کے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے ہیں، بہت انعام رکھے کہ محمد کو کسی طریقے سے گرفتار کر کے اس کے گردن مار کر کے لے کر کے آ جاتا ہے تو اس کو میں اتنا اونٹ دوں گا، 100 150 200 اونٹ دوں گا۔ مختلف طریقوں سے رؤسائے مکہ کے رئیسوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، یہ چچا ہے اپنے، لیکن اتنی باقی ہو چکے ہیں، ماننے کو تیار نہیں، اور کہنے لگے آپ کے پاس، آپ کے چچا کے پاس آ کر کے کہتے تھے تو کسی طریقے سے محمد کو اس کام سے روک دو ورنہ جانی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ عربی ہے،
حدیث، لیکن میں آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ دو آدمی میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، ایک ابو جہل کے بارے میں، ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے بالکل کیا کہتے ہیں میل آدمی ہیں، سردار ہیں، زیادہ تو فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑا تلوار باز، بڑا بہادر انسان ہے اور بہادری کا چرچا ہوا کرتا تھا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بازی میں اور اسی طریقے سے لڑنے میں بڑا ماہر، تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو گھوڑے سے زیادہ رفتار چلا کے دورہ کرتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کیا کرتے تھے نا، ایک ہی انسان ہے یہ بندہ، اگر کہیں اکیلے پڑ جایا کرتے تھے تو ایک ذرا میں یہاں سے وار کرتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے وہاں مدرسہ کے پاس جا کر کے وار کرتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں، کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ جب چلتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، گھوڑا کو پہلے دوڑاتے، پھر آپ دوڑتے تھے، پھر چھلانگ لگا کر کے بیٹھتے تھے۔ بڑا بہادر انسان ہے کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو مانا کرتے تھے ہمیشہ اور شرک سے بیزار تھے لوگ بھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، نہ جانے کتنے خدا کو خدا بنا کر مان بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو دودھ شریک بھائی ہے، کیا ہے؟ دودھ شریک بھائی۔ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دودھ پلائی ہے، آپ علیہ السلام کو دودھ پلائی ہے، اور ان کے جو بیٹا ہے کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا کہ ایک ماں ہے، تو ایک ماں سے جو دودھ بھی ایک قطرہ کیوں نہیں کیا ہے تو دودھ شریک بھائی ہے، کیا ہے وہ؟ دودھ شریک بھائی ہے۔ تو ایک اعتبار سے دودھ شریک بھائی ہے اور ایک اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ چچا ہے، کیا ہے؟ چچا ہے۔ 3 سال کے خوب آگے پیچھے چھوٹے بڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ محمد کو ناظرہ تکلیف پہنچایا ہے، کون؟ ابو جہل، ابو لہب۔ آپ غصہ میں آج بگولا ہو گئے، آپ کے چہرے انور پر یوں محسوس ہوا کرتا تھا کہ انار کی دانے کو نچوڑ دیا گیا ہے۔ غصہ میں آ کر کے ابو جہل کو مارتا ہے، کھینچ کر کے سر پھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے تم میرے بھتیجے کو نقصان پہنچانے کی تم بات کرتے ہو، میں بھی اس دن کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی باری آتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی جو محمد جو نیا جو دین پیدا کر دیا ہے، خواہ نہ اس کو رکھیں گے نہ عرب میں فساد بچے گی، میں اس کو مان ڈالتا ہوں۔ آپ تلوار لے کر کے گھوڑا پر سوار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، ارادہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے محمد کو مار کر کے اس کے دین کو جو یہ بول رہا ہے، اس کی وجہ سے جو عرب میں ہلچل مچا ہوا ہے کام تمام کر دیتا ہوں، بات نہ رہے گی، باس نہ بچے گی بانسری۔ یہ سوچ کر کے فاروق اعظم جاتے ہیں تو درمیان راستہ میں حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور مل کر کے کہتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے، ارادہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت سعید یہ کون ہے؟ آپ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا ارادہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ محمد کی وجہ سے جو عرب میں بہت سارے فساد پھیلا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے اس کو مار ڈالوں۔ اس غرض سے میں نکلا ہوں۔ کہہ رہے وہاں کہاں جا رہے ہو تم اپنے گھر کی خبر لو پہلے، تمہاری جو بہن ہے وہ ایمان لے آئی ہے اور تمہارے جو جیجا ہیں انہوں بھی ایمان لے آئے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھو۔ اب ارادہ بدلے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں کدھر؟ اپنے بہن کے گھر کی طرف۔
میرے بھائیوں گویا کہ واقعہ بہت تفصیلی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہن کا نام ہے. بہن قرآن کی تلاوت کرتی ہے. فاروق اعظم کو آتے ہوئے دیکھ کر کے بہت ساری کچھ عورتیں تھیں سب چھپ گئی اور آپ علیہ السلام کے قتل کرنے کے ارادے سے جو نکلے تھے انہوں نے یہ راستہ بدل کر کے اپنے بہن کے گھر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھ تو جو پڑھ رہی تھی اس کو چھوڑ ورنہ تجھے لہو لہان کر دوں گا, ماروں گا. اب جیجا کو پکڑتا اٹھا کے پٹک دیتے ہیں, پٹک کر کے سینہ پہ چل کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. بہن بچانے کے لیے آتی ہے, اس کو بھی مارنے کی وجہ سے اس کے جو کان کی بالی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے خون وغیرہ بہنے لگتی ہے. تو بہن کہتی ہے کہ دیکھو عمر باز آ جاؤ, سن لو بات تو سنو. تو میں سننے کو تیار نہیں ہوں. جب تک تم اس مذہب سے تم باز نہیں آؤ گے, نہیں چھوڑو گے تو تجھے میں مارتا رہوں گا اور تمہارے گھر کو تباہ کر دوں گا. بہن نے کیا خوب جواب دیا کہ عمر چاہے تم میری جان لے لے, میں جس دین کے جانب مڑ گئی ہوں میرا دل اسی جانب کیا ہے واسطہ ہے, یعنی رابطہ اس جانب ہے. پیغمبر علیہ السلام حضور کے اوپر اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم نے ایمان لایا ہے. تم جان لے لو گے پھر بھی میں اس دین سے نہیں پھر سکتی. یہ بات کہنے کی وجہ سے فاروق اعظم کے دل ذرا نرم پڑ گیا. ارے وجہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ کون سا دین ہے, کون سی کتاب ہے, یہ ذرا دکھاؤ تو صحیح, تم کیا پڑھ رہی تھی. تو گویا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پیش کرتی ہے تو نزل جو پڑھتی ہے سب سے پہلے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. یہ بات یہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں, آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں, دل کا کایا پلٹ گئے ہیں. حضور کی دعا عمر کے حق میں قبول ہوئی, عمر کے حق میں قبول ہوئی اور حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ چلو مجھے محمد کے پاس لے کر کے چلو. جب آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کا ارادہ کچھ غلط سا محسوس ہو رہا ہے. معلوم ہو رہا ہے مجھے یہ ہے کہ یہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور ننگی تلوار ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی تکلیف پہنچائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے گردن کو اڑا دیا جائے گا. کس بنیاد پر کہا؟ اتنے بڑے آدمی, بہادر آدمی کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اندر جنتی 40 مردوں کی طاقت تھی. کتنے؟ 40 مردوں کی طاقت. اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے جو ہم سڑے بڑے جو مرد ہیں نا 40 مرد کے مقابلے میں, سمجھ رہے ہیں کتنے؟ 40 مرد کے مقابلے. گویا کہ مل ملا کر کے, میں ایسے نہیں بول رہا ہوں, حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. فتح الباری ایک کتاب ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے گویا کہ 4000 مردوں کی طاقت کس کے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے طاقت کے مالک جب فاروق اعظم آتے ہیں تو تلوار پر گرتے ہیں, سینے سے چیز ہوتے ہیں. میرے محبوب کلمہ پڑھائی. اب پھول عام کیا کہتے ہیں, مکہ میں خانہ کعبہ میں طواف بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی. طواف بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی. جو بھی اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہے, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, جو یا اسی طریقے سے خاندان سے پریوار سے دور ہونا چاہتا ہے, آج عمر کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاؤ. کہ کوئی ماں کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو اور لڑتا ہو, لڑے نہیں. کسی نے مجال نہیں کیا. میرے بھائی آپ علیہ السلام کہ جو صحابہ کرام ہیں نا میرے بھائی, ہر ایک بات پر کیا کہتے ہیں, لبیک کہا کرتے تھے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے کوئی بھی مفتی, کوئی بھی عالم, بڑے سے بڑے محدث مفتی صحابہ کرام کے امتحان نہیں لے سکتا ہے.
تو اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے ساتھی کا امتحان کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا. کیا لیا؟ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. قرآن کہا اللہ نے کہ امتحان لیا ان لوگوں کا صحابہ کرام کے، ان کی دینوں کا، ان کے تقوی کو کیا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور امتحان میں پاس ہونے کی بنیاد پر اللہ نے لقب کیا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں اس سے راضی، یہ مجھ سے راضی، یہ کامیاب انسان ہے. کہیں کہا اولئک هم الراشدون، کہیں کہا اولئک هم الفائزون، کہیں کہا اولئک هم المفلحون. مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے بارے میں شان میں اللہ نے قرآن بنا کر کے پیش کر دیا. میرے بھائی، آپ علیہ السلام کے اخلاق و اطوار، حسنہ بات چیت کرنے کا سلیقہ اور شیریں زبان، میٹھی زبان، آپ جس سے ملتے تھے صحیح سالم سیدھا ہو کر کے ملا کرتے تھے. آج کے جیسا نہیں، ذرا پیسہ ہے تو غرور میں آ کر کے یوں ملتا ہے، کوئی یوں ہاتھ دیتا ہے. یہ انگریزوں یہودیوں کا طریقہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ ارے یوں پیش کرتا ہے. ہمارے استاذ تھے مفتی صاحب امین صاحب، انہوں نے مشکات پڑھاتے تھے، مشکات حدیث کی کتاب پڑھی. وہ پورا کھل کر کے بتاتے تھے یوں کوئی سلام کرتا ہے، ہمارے غرور کا. کوئی یوں سلام کرتا ہے، کوئی یوں پیش کرتا ہے، رہتا کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور دے رہے ہیں. میرے بھائی، ایسا یہ طریقہ جو ہے یہودیوں کا ہے اور غیروں کا ہے. اس میں یہ بات بو آتی ہے تکبر کی. اس چیز کی تکبر، گھمنڈ، بڑکپن کی. آپ جب ملا کرتے تھے کسی سے سیدھا سینہ بسینہ، آپ جب ملتے تھے مصافحہ کرتے تھے، جب تک آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے، آپ سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، آپ ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے. گویا کہ ہر ایک سامنے والا یوں محسوس کیا کرتا تھا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کسی کو بھی نہیں چاہیے گا.